والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا کتاب انزلناہ مبارک مصدق الذی بین یدیہ ولتنذر ام القری ومن حولہا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ وہم علی صلاتہم یحافظون ومن اظلم ممن افتری علی اللہ کذبا او قال اوحی الی ولم یوحی الیہ شیء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ھذا کتاب، یہ کتاب ہے انزلناہ مبارک، جس کو ہم نے باعث برکت بنا کر نازل کیا ہے، مصدق الذی بین یدیہ، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اپنی پہلی کتابوں کی، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو اس کے گرد و نواح ہیں، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وَمَنْ أَظْلَمُ، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے، مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قالا، یا وہ کہے، اوحی الیہ، میری طرف وحی کی گئی ہے، وَلَمْ يُوحَىٰ إِلَيْهِ شَيْءٌ، اور حالانکہ اس کی طرف کوئی چیز کی وحی نہیں کی گئی، وَمَنْ قَالَ، اور جو آدمی کہے، سَأُنزِلَ، عن قریب اتارا جائے گا، مِثْلَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، ایسا کلام جو کہ اللہ نے اتارا ہے، وَلَوْ تَرَىٰ، اگر آپ دیکھیں، یعنی آپ کو وہ موقع مل جائے، اِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے، وَالْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے، باسطوا ایدیہم، اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنی جانوں کو نکالو، الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا، عذاب الہون، رسوائی کے عذاب کا، بما تقولون، اس وجہ سے تم کہتے تھے، علی اللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، ناحق باتیں، وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تم اس کی آیتوں سے تکبر کرتے تھے۔ محترم سامعین،
سابقہ سبق میں اللہ کریم نے جس کا نمبر تھا آیت کا 91 نمبر آیت، اس میں اللہ نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو آدمی یہ کہے کہ کسی بشر پر اللہ نے کوئی کلام نازل نہیں کیا، اس نے اللہ کی ناقدری کی ہے، اللہ کی توہین کی ہے، گستاخی کی ہے۔ یہ خصوصی طور پر اللہ کریم نے سابقہ سبق میں بیان فرمایا، اور آج کا سبق جو ہے 92 اور 93 نمبر آیت جو ہے نا آج کا سبق ہے، تو اس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ھذا کتاب، پوری کائنات کو مخاطب کر کے اور یہودیوں کو بھی خطاب کرتے ہوئے اللہ نے کہا ھذا کتاب، یہ کتاب ہے۔ اس کتاب تو مراد یعنی قرآن مجید ہے۔ انزلناہ مبارک، اللہ فرماندے ہیں کہ اسی انہوں باعث برکت بنا کے نازل کیتے ہیں۔ اس بات کو اللہ کریم نے واضح لفظوں کے اندر بیان فرماتا کہ آ جڑی کتاب قرآن مجید ہے انہوں اتارن والے اسی ہاں، یعنی ساڈی طرفوں ایک کتاب نازل کیتی گئی ہے، یہ کسی ہور دی طرفوں نہیں، یعنی اس شک نو دور کر لو کہ یہ اندر ایک لفظ اور ایک حرف کا بھی کسی دا حصہ نہیں، یہ مکمل طور تے الحمد شریف تو لے کے والناس دے سین تک اللہ دا کلام ہے۔ اور جو لوگ نہیں مانتے اللہ کریم نے باقاعدہ انہوں نے 3 چیلنج دیتے ہیں کہ قرآن جیسا قرآن لیا کے پیش کرو، قرآن جیسیاں 10 صورتیں لیا کے پیش کرو، قرآن جیسی ایک صورت ہی لیا کے پیش کرو۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے کہ اگر تسی ایسا نہیں کر سکے اور قیامت دیاں دیواراں تک تسی ایسا نہیں کر سکتے، پھر فاتقوا النار التی وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم دی اگ دے کولوں ڈر جاؤ جدا انسان اور پتھر جڑے نے او دا ایندھن ہے۔ اللہ کریم جہنم نو گرم کرن واسطے جڑا ایندھن سٹے گا وہ انسان اور پتھر ہون گے تاکہ انہوں گرم کیتا جائے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایک کتاب جڑی ہے اسی انہوں نازل کیتا ہے باعث برکت بنا کے، ہر لحاظ نال باعث برکت ہے۔ اللہ کریم انہوں باعث برکت سمجھ کے انہوں پڑھن دی اور اس تے عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے۔ حقیقت دے اندر پڑھنا بھی باعث برکت ہے، لیکن یہ تے عمل کرنا سب تو بڑی برکت والی گل ہے۔ اسی ایک جنوں اسی آنے کہ عادتاً انہوں پڑھ لینے، لیکن عملی لحاظ نال انہوں اسی پڑھن دی کوشش نہیں کرتے کہ یہ اسی عمل بھی پیرا ہو جائے۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کتاب جڑی ہے اسی نازل کیتی ہے اور باعث برکت کتاب ہے۔ دوسری سے اللہ کریم نے دی بیان فرمائی مصدق الذی بین یدیہ، جو سابقہ کتاباں نے ایک کتاب کو دی بھی تصدیق کرنے والی، اور حقیقت دے لحاظ نال سابقہ کتاباں جڑیاں سن بھی ایک دوسرے کتاب دی باقاعدہ تصدیق کر دیاں رہی۔ اگر تورات اللہ نے اتاری ہے، زبور انہیں سابقہ کتاب دی تصدیق کیتی ہے، اگر انجیل اتاری انہیں سابقہ کتاب دی تصدیق کیتی ہے۔ اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بارے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ میں تہاڈی طرح رسول بن کے آیا مصدقا لما بین یدی من التورات، میں اپنے تو پہلا جڑی تورات ہے نا وہ تصدیق کرنے والا، ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اور اپنے تو بعد ایک نبی ہونے والا ہے جدا نام احمد ہوئے گا، میں وہ بشارت دین واسطے آیا۔ یعنی باقاعدہ کتاباں جڑی آسمان تو اللہ نے نازل کیتیاں نے، بعد والی کتاب جڑی وہ سابقہ کتاب دی تصدیق کر دی رہی ہے۔ اور قرآن مجید نے بھی سابقہ کتابوں دی تصدیق، تورات، انجیل، زبور اور باقاعدہ صحف ابراہیم و موسیٰ، یعنی ابراہیم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تے جڑے صحیفے نازل کیتے اللہ کریم نے وہ تذکرہ قرآن کے اندر کیتے۔ یعنی قرآن مجید جڑا ہے یہ سابقہ کتاباں دی تصدیق کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کریم نے کیوں اتارے ہے؟
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا لتنذر ام القری ومن حولها، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی اس کتاب نو اس واسطے نازل فرمایا ہے کہ تسی مکے والیاں نو یا دے گردو نواح بسن والیاں نو اللہ دے عذاباں کولو ڈراؤ۔ نبی ڈران والا بن کے آندا ہے کہ جہنم دے عذاباں کولو ڈرایا جائے، اور خوشخبری دینے والا بن کے آندا ہے کہ جنت دیاں خوشخبریاں دتیاں جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ناماں دے وچوں مبشر نذیر نام موجود ہے، خوشخبری دینے والے اور رب دیاں عذاباں کولو ڈران والے۔ یہ اللہ نے قرآن دے اندر بیان فرمایا کہ اسی ایک کتاب نازل کیتی ہے تاکہ مکے اور دے گرد و نواح دے لوگاں نو تسی ڈراؤ۔ سورہ یاسین دے آغاز دے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤہم فہم غافلون۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا کائنات تے جنہ لوگاں نو اور جنہ دے آبا اجداد نو نہیں ڈرایا گیا، اسی تانوں ڈران والے بنا کے بھیجے، یعنی جنہ لوگاں نو اور جنہ دے باؤ اجداد نو نہیں نہ ڈرایا گیا تسی انہاں نو رب دے عذاباں کولو ڈرانا ہے۔ سورہ یاسین دے آغاز دے اندر اللہ کریم نے اس دا تذکرہ کیتا ہے، یعنی اس تو مراد ہے مکے والے اور مکے دے گرد و نواح والے، انہاں دی طرف عیسیٰ علیہ السلام تو بعد کوئی نبی نہیں آیا کائنات تے۔ عیسیٰ علیہ السلام تو بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف تشریف لے آئے نے، یعنی بڑا لمبا عرصہ گزریا ہے کہ اس عرصے دے دوران کوئی بھی انہاں لوگاں نو ڈران والا نہیں آیا۔ تو اللہ کریم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو مکے والیاں نو اور یہ دے گرد و نواح دے لوگاں نو ڈران واسطے بھیجیا۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا والذین یؤمنون بالآخرۃ یؤمنون بہ، یہ تے ایمان کڑے لوگ لے آن گے، انہوں کڑے لوگ منن گے؟ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے جنہاں دا آخرت تے ایمان ہے وَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور اللہ دے قرآن نو منن والے کڑے لوگ نے؟ ایک تو یہ نے کہ جڑے آخرت تے ایمان رکھتے نے، اور دوسرے وہ لوگ جڑے اپنی نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی قرآن پاک تے ایمان لے آنا انہاں لوگاں دا کام ہے جڑے لوگ آخرت تے ایمان رکھتے، جنہاں دا آخرت تے ایمان نے دا قرآن دے تے ایمان نہیں۔ جنیاں مکی صورتاں نے اللہ کریم نے آخرت دا کثرت نہ ذکر فرمایا، تو جڑا آخرت نہیں مندا وہ قرآن دا بہت سارا حصہ دا انکار کر رہے ہیں۔ اللہ کریم فرماندے نے کہ او لوگ قرآن مجید دے تے ایمان رکھن گے جڑے لوگ آخرت تے ایمان رکھتے ہیں اور وہ اپنی نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی آخرت تو منن والے، نمازاں دی حفاظت کرنے والے، ایک قرآن مجید دے ایمان لے آنے والے لوگ۔ اور قرآن مجید دے 18ویں پارے میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جڑے نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اللہ کریم فرماتے جڑے لوگ اپنی نمازاں دی حفاظت کرتے ہیں اولئک هم الوارثون، اللہ کریم نے انہوں نے وارث بنا دیتا ہے الذین یرثون الفردوس، ایک کڑی چیز دے وارث ہون گے؟ جنت الفردوس دے وارث ہون گے۔ یعنی نمازاں دی حفاظت کرنے والے ایک قرآن مجید نو منن والے نے، آخرت تے ایمان رکھنے والے قرآن مجید نو منن والے نے، اور انہوں نے اللہ کریم آخرت والے دن جنت دا وارث بنا دے گا، جنت الفردوس۔ اللہ دے نبی نے ارشاد پہ جو رب کو جنت منگنی ہوئے نا پھر جنت دا اعلیٰ درجہ جنت الفردوس منگیا کرو۔ اللہ یہ نہیں آکھو کہ اللہ جنت دے دے، آکھو اللہ جنت الفردوس عطا فرما دے، جنت الفردوس منگنی چاہیے۔ اور نمازاں دی حفاظت والوں اللہ کریم وارث بنائے گا، یعنی جنت الفردوس دا۔ اللہ سانوں بھی وارث بنا دے اور ساڈے اندر اللہ خوبیاں پیدا فرمائے، اسی بھی آخرت تے پکا ٹھکا یقین رکھیے اور نمازاں دی حفاظت کریے۔ اس کے بعد اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اس آدمی نے بڑا ظالم اور کون ہے
یعنی اس مقام تے اللہ کریم نے جس آدمی دے بارے ارشاد فرمایا ہے وہ جناب اللہ دے تے جھوٹ بننے والا ہے، اور دوسرا ایک مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی اسمہ وسعی فی خرابها۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے او دے نالوں وڈا ظالم کون ہے کہ جڑا مسجد اندر اللہ دا ذکر کرن تو روک کے اللہ دا ذکر کرن تو روکے اور مسجد نو خراب کرن دی کوشش کرے، وہ سب تو بڑا ظالم ہے۔ اس مقام تے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ نال بڑا ظالم ہویا جڑا اللہ دے اتے جھوٹ بنے۔ او قال اوحی الیہ، یا یہ بات آکھے میری طرف وحی کیتی جائے گی، ولم یوحا الیہ شیء، وہ آندہ کیے میرے اتنے وحی کیتی جاندی ہے اس طرح اللہ دے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف وحی کیتی جاندی ہے، میرے اتنے بھی وحی کیتی ہیں ولم یوحا الیہ۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے حالاں اس دی طرف کوئی چیز دی وحی نہیں کیتی جاندی، وحی آندی کوئی نہیں، تو کہندا میرے اتنے وحی آندی ہے۔ اس تو مراد کی ہے قرآن مجید دا انکار، رب دا انکار، یہ بھی یہ اندر ہی شامل ہے۔ دوسرا کہ جڑا نبوت دا جھوٹا دعویٰ کرے، بہت سارے لوگوں نے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کیتا ہے۔ تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے تو بعد 30 بندے آن گے جڑے جھوٹے نبوت دا دعویٰ کریں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے دور تو ہی آغاز ہو گیا سیگا، ہاں جی۔ اور انڈیا دے اندر تمہیں پتہ مرزا غلام احمد قادیانی نے نبوت دا دعویٰ کیا۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے اس بندے نالوں وڈا ظالم اور کوئی نہیں جڑا یہ گل آکھے یعنی کہ میری طرف وحی کیتی جاندی ہے حالانکہ اس کی طرف کسی چیز دی وحی نہیں کیتی جاتی۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یا وہ بات آندا ہے ومن قال سأنزل، اور جڑا آدمی یہ گل آکھے ان کریم میرے اتے کتاب نازل کیتی جائے گی مثل ما انزل اللہ، ایسی کتاب جڑی اللہ کریم نے نازل فرمائی ہے دے ورگی کتاب میرے اتے بھی نازل کیتی جائے گی۔ یعنی جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرنے والا بندہ وحی دا دعویٰ کرنے والا میرے اتے وحی آ رہی ہے حالانکہ وحی نہیں آ رہی، اللہ کریم ارشاد فرمانے دے نالوں بڑا ظالم اور کوئی۔ اگے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اللہ کریم ارشاد فرماندے نے میرے محبوب پیغمبر جی اگر تانوں موقع ملے تسی دیکھو جس ویلے ظالماں دے اوتے موت دیاں گشیاں تاری ہون گیاں، موت دیاں سختیاں آن گیاں، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، اور فرشتے جڑے اپنے ہاتھ انہاں دی طرف بڑھا رہے ہون گے آکھن گے کہ اخرجو انفسکم، اپنی جاناں نوں نکالو، روح نوں نکالو، الیوم تجزون عذاب الہون، آج تانوں عذاب دتا جائے گا، کیڑا عذاب؟ رسوائی والا عذاب، بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ تو کہ تسی اللہ دے اتے بہت ساریاں باتاں ناحق کیا کر دے سو، جڑیاں باتاں سچیاں نہیں سن، جھوٹیاں رب دے کھاتے ڈال دے سو۔ یعنی اللہ دی ذات دے بارے میں جھوٹ بولنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس تو علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ میری ذات دے بارے ایک جھوٹ بول لے حالانکہ وہ بات سچی نہ ہو، میرے ذمے لگا دے کہ اللہ دے نبی نے اس طرح فرمایا، بغیر تحقیق تو گل کر دیں۔ اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا جان بوجھ کے میری ذات دے اتنے ایک جھوٹ بولن والا انہوں باقی گناہ کرن دی ضرورت نہیں، سیدھا دوزخ دے اندر جائے، ایک گناہ دوزخ جان واسطے کافی ہے۔ تو جڑا بندہ اللہ دی ذات دے اتنے جھوٹ بولے، نبی دے جھوٹ بنیا تے دوزخ دا انجام ہے، تو جڑا بندہ اللہ دی ذات دے بارے جھوٹ بولے وہ انجام تو پھر برولا جہنم ہے، وہ رب دے عذاب کو بچ نہیں سکتا۔ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وہ وقت آئے گا جس ویلے فرشتے انہاں دے کول آن گے اپنے ہاتھ بڑھان گے جان دی کھچن واسطے اور آکھن گے کڈو بھی اپنی جان۔ بعض جگہ تے آندا ہے کہ جڑے لوگ نیک کو کارن آکھن گے بھئی اے نفس مطمئنہ آ جا بھی رب دی طرف، اور دوسرے نے انہوں نے تو پھر اس طرح انہوں دی جان کڈنی ہے اے نفس خبیثہ نکل رب دے عذاباں دی طرف، پھر انہوں نے اس طرح یعنی جان نو کھچیا جائے گا، روح نو کھچیا جائے گا
جویں ایک ململ دا کپڑا جھاڑی دا کانڈے دار جھاڑی دے اتنے ڈالیا جائے کھچو تو تار تار ہو جاتا ہے، یعنی اس طرح انہاں دی جان نکالی جائے گی۔ اللہ کریم ارشاد فرماندے نے جڑے اللہ اتنے جھوٹ بنن والے نے اور جڑے جھوٹا نبوت دا دعویٰ کرن والے نے، ایک وقت آئے گا اللہ کریم فرمان گے فرشتیاں نوں کہ جاؤ انہاں دی جان نکال کے لے کے آؤ، اور وہ نال ہی کہن گے تانوں رسوائی والا عذاب دتا جائے گا۔ کس وجہ تو کہ تسی اللہ دے بارے حق باتاں کہندے سو۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فرشتے بھی آکھن گے کہ تسی اللہ دی آیاتاں تو انکار کر دے دو، تسی اللہ دی آیاتاں تو تکبر کر دے دو۔ تو تکبر کس چیز دا نام ہے؟ ایک تو بات ہے کسی نو کٹیا سمجھنا، اپنے آپ کو بڑھیا سمجھنا، ازی جی فلاں صاحب ہونے ہیں، فلانا کمی ہے، فلانا سردار تے چوری بندے ہیں، اس قسم دیاں باتاں کرنا، یہ بھی تکبر ہے۔ دوسرا اللہ دے نبی نے ارشاد فرمایا باطر الحق، سچی بات دا انکار جنا، یہ بھی تکبر ہے۔ سچی بات نو نہ مننا، او دا انکار کر دینا، باطر الحق، سچی بات دا انکار جڑا ہے یہ بھی تکبر ہے۔ جڑا بندہ سچی گل جس ویلے کلیئر ہو کے سامنے آ جائے نہ مننے، وہ تکبر کر رہا ہے۔ کہ جڑے سینے وچ ذرہ برابر بھی تکبر ہے نا، اللہ نے انہوں جنت نہیں بھیجنا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ ایک ذرہ برابر گناہ جڑا ہے یہ تکبر والا انسان کو جہنم دے اندر لے جائے گا، جنت دے اندر نہیں جا سکتا۔ تو اللہ کریم سانو ان باتوں کی سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ کریم اپنی اصلاح دی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کچھ اللہ نے اتارے یہ تے حق تے سچ ایمان لے دی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وہذا کتاب، یہ کتاب ہے انزلناہ مبارکن، ہم نے اسے اتارا ہے باعث برکت بنا کر، مصدق الذی بین یدیہ، اپنے سے پہلی کتابوں کی وہ تصدیق کرتا ہے، وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں، ومن حولہا، جو اس کے گرد و نواح ہیں، والذین یؤمنون بالآخرہ، جو لوگ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، کون بڑا ظالم ہے اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹ باندھے، او قال اوحی الیہ، یا وہ کہے میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحا الیہ شیء، حالانکہ اس کی طرف کوئی وحی نہیں کی جاتی۔ ومن قال سأنزل ما انزل اللہ، اور وہ جو آدمی یہ کہے کہ مجھ پر اتارا جائے گا جیسا اللہ کریم نے کلام اتارا ہے۔ ولو تری اذ الظالمون، اگر آپ دیکھیں ظالموں کو جب موت کی سختیوں میں ہوں گے، والملائکۃ باسطوا ایدیہم، فرشتے اپنے ہاتھ ان کی طرف بڑھائے ہوئے ہوں گے، اخرجوا انفسکم، اپنے نفسوں کو نکالو، اپنی جان کو نکالو، اپنی روح کو نکالو، الیوم تجزون، آج تمہیں بدلہ دیا جائے گا عذاب الہون، رسوائی کے عذاب کا، بما کنتم تقولون، اس وجہ سے تم کہتے تھے علی اللہ، اللہ کے بارے میں، غیر الحق، نہ حق باتیں، وکنتم عن آیاتہ، اور تم اس کی آیتوں سے تھے تستکبرون، تکبر کرتے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔